مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی جو مجھ سے میلوں فاصلے پر تھی، ہم دونوں کے درمیان شہریت، سٹیٹس، غرض یہ کہ ہر چیز میں ہی واضح فرق تھا، ایسے میں وہ بھلا کچھ بھلا کر یہاں پر کیسے آ سکتی تھی، وہ بھی میرے جیسے انسان کے لیے جو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ مذاق کر رہی ہے، وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا بول رہی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے آ رہی ہے اور یہاں پر آ کر وہ زبردستی میرے ساتھ شادی کر لے گی۔ تب میرے پاس اسے انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سرپھری لڑکی اپنی بات پر عمل درآمد نہ کر دے۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی تھا کہ اسے میری اصلیت پتہ نہ چل جائے۔ میں نے اسے اپنی مالی حیثیت کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اب جب اس نے مجھے کہا کہ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہے تو بھگ سے میری نیند اڑ گئی تھی۔ ابھی صبح کی سفیدی ہر طرف نمودار ہو چکی تھی، اور اگر وہ سچ میں باہر موجود تھی تو اس وقت گھر کے تمام افراد جاگ چکے تھے۔ اگر کوئی بھی دروازہ کھولتا اور اسے اپنے سامنے دیکھتا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں سب سے نظر بچا کر اس کے بیل دینے سے پہلے ہی دروازے پر پہنچا، اور جب دروازہ کھولا تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہاں یہ وہی تو تھی، وہی حسینہ جو میرے خوابوں میں بستی تھی، میرے دل میں بھی جس کا بسیرا تھا، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے روبرو دیکھوں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا، کہیں یہ خواب تو نہیں، مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، اس سے پہلے کہ میں روزینہ سے کوئی بات کرتا، اسے یہاں سے ٹالنے کی کوشش کرتا، تبھی امی دروازے پر آ گئی تھی۔ وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی اس لڑکی کی طرف جس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت واضح نظر آ رہی تھی۔ امی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ لڑکی کون ہے اور صبح سویرے ہمارے دروازے پر کیا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو کوئی جواب دیتا، وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی۔ میرا نام روزینہ ہے، میں فرانس سے آئی ہوں، میں شاہد سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ اس نے جس دیدہ دلیری سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ امی بھی حیران نظر آنے لگی۔ انہوں نے ایک بھرپور نظر روزینہ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تھا۔ میں سمجھا تھا امی غصہ کریں گی، وہ مجھے 2 تھپڑ رسید کریں گی، واویلا مچائیں گی کہ میں نے اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے اپنی جوان بہنوں کی موجودگی میں یہ گل کھلایا، ایک لڑکی کو جو کہ نہ میرے ملک سے تھی اور نہ ہی ہم اس کے ہم پلہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ میرے گھر کی دہلیز تک موجود تھی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ سب میں کہیں نہ کہیں میری بھی شے شامل تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ امی سب کے سامنے مجھے بے عزت کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ امی نے اسے گلے سے لگایا، گرم جوشی سے اسے کہا، اسے اقبال کیا، اور پھر میرے چھوٹے بھائی زین کو آوازیں دینے لگی۔ زین امی کی بات سن کر دروازے کے پاس آیا تو اسے کہنے لگی، تمہاری بھابھی اتنی دور سے آئی ہیں، تھکی ہوئی بھی ہیں، ان کا سامان اٹھا کر گھر میں لے چلو۔ میں حیران پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امی کو میں نے کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنے بارے میں سچ نہیں بتایا۔ وہ نہیں جانتی کہ میں عام سا انسان ہوں، میرے پاس نہ تو اونچا گھر ہے، نہ ہی میں اسے زندگی کی آسائش دے سکتا ہوں۔ ایسے میں بھلا وہ مجھ سے کیوں کر شادی کرے گی؟ یقیناً اس سے اب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی محبت پر قائم تھی، بلکہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر بھی اصرار کرنے لگی تھی، اور امی بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ مجھے حیرت امی پر ہو رہی تھی، وہ ہمیشہ سے میری شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن سے وعدہ بھی کر رکھا تھا، خاندان میں بھی جہاں بھی وہ بیٹھتی تو میرے اور اپنی بھانجی کے رشتے کا تذکرہ ضرور کرتی تھی، اور مجھے بھی ہمیشہ یہی یاد دہانی کرواتی کہ کچھ بھی ہو جائے میری شادی اس کی بھانجی کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں چاہ کر بھی ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ خود روزینہ کے ساتھ میری شادی کی باتیں کرنے لگی تھی۔ امی سے مجھے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک تو روزینہ کو دیکھنے کا شوق میں محلے کی اور خاندان کی عورتیں گھر میں آنے لگی، اور سب لوگوں کو امی نے میری اور روزینہ کی متوقع شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ روزینہ کو میرے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور اسے 1 ہفتے میں ایک بار بھی روزینہ سے بات نہیں کر سکا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی اس کا موبائل بھی مسلسل آف تھا۔ میں سخت پریشان تھا، میں کیا کروں؟
جب تک میں روزینہ کے خیالات جان نہ لیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پھر اس دن روزینہ کا مجھے میسج آیا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا میسج دیکھ کر میں نے اسے کہہ دیا کہ رات جب سب کے سونے کے بعد تم چھت پر آ جانا۔ پورا دن میں نے یہی سوچتے ہوئے اسی پریشانی میں گزار دیا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جو روزینہ مجھ سے کرنا چاہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ امی کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں اور روزینہ مجھے انکار کر کے چلتی بنے۔ امی نے تو خالہ کو بھی رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ امی اور خالہ کی آپس میں اچھی خاصی جھڑپ بھی ہوئی تھی اور خالہ نے امی کو صاف کہا کہ تم جس لڑکی کی وجہ سے اپنی بہن کے ساتھ رشتہ توڑ رہی ہو، یہی لڑکی کل تمہیں تگنی کا ناچ نچائے گی۔ تم اس بھول میں مت رہو کہ یہ امیر زادی اس گھر میں رہے گی، وہ ہمیشہ اس گھر میں تمہارے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے گی، بلکہ وہ تمہارے بیٹے کو تم سے چھین کر اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تم ساری زندگی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی رہو گی۔ امی نے اس کی ہر بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ امی کو تو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، تو پھر وہ اپنی بہن کو کیوں کر ناراض کر سکتی ہیں؟ اس بات کا جواب بھی مجھے اسی دن مل گیا تھا۔ امی سے میں نے کہا کہ آپ خالہ کو ناراض مت کریں، آپ نے دیکھا نہیں خالہ کس طرح سے ہم لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہوئے اس گھر سے رخصت ہوئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ میں روزینہ کو سمجھا بجھا کر واپس بھجوا دیتا ہوں۔ یوں بھی یہ جس جگہ اس کے رہنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے وہ آسائشات دے سکتا ہوں جس کی وہ عادی ہے۔ تب امی نے اپنا سر پیٹ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ تم بہت بے وقوف ہو، جو گھر آئی لکشمی کو ٹھکرا رہے ہو۔ ایسے موقع قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اچھا ہے کل کلا کو وہ تمہیں اپنے ساتھ فرانس لے جائے گی، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے اور تمہارا بھی مستقبل بن جائے گا۔ امی کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میرے گھر والے کافی حد تک لالچی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہنیں اور ماں روزینہ کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں اور اس کے چاؤ چونچلے اٹھاتی، اس کی پسند کا خیال رکھتی۔ روزینہ یہ سب دیکھ کے بہت خوش رہتی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مگر میں اسے اپنے تمام حالات اچھے سے بتا کر پھر اس کے فیصلے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد وہ چھت پر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارے لیے میں تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ اپنے ماں باپ کو میں نے تمہاری وجہ سے ناراض کر دیا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم سے دور اگر ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میں اس کے جذبات کی قدر کرتا تھا اور یہ سب سن کر مجھے خوشی کا احساس بھی ہوا تھا، کیونکہ میں خود بھی اسے پسند کرنے لگا تھا اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے روزینہ کے سامنے اپنے تمام حالات کو کھول کے رکھ دیا۔ اسے بتایا کہ میں اسے وہ تمام سہولیات نہیں دے سکتا، مگر اس کا ایک ہی اصرار تھا کہ تم مجھے اپنا لو، میں تمہارے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گی، جو تم کہو گے ویسے ہی کروں گی، بس ایک بار مجھ سے نکاح کر لو۔ اور پھر اگلے ہی دن امی روزینہ کے لیے ایک خوبصورت سا نکاح کا جوڑا لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے اور یہ دیکھ کر روزینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور میں بھی دل ہی دل میں خوش تھا کہ بالآخر مجھے میری محبت حاصل ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی حسین اور امیر بیوی میری زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کے حیران تھا کہ وہ لڑکی اتنے میلوں فاصلے پر محض میری محبت میں یہاں تک کیسے آن پہنچی تھی۔ یہ سب کچھ بے یقین سا لگتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ہی میری روزینہ سے فیس بک پر بات ہوئی تھی۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ پر اپنی ڈھیر ساری تصاویر لگا رکھی تھیں، کبھی کسی کزن کی شادی پر تو کبھی کسی دوست کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہوئے۔ مجھے تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں دیکھنے میں بھی بہت زیادہ وجہی اور ہینڈسم تھا۔ مجھے دیکھ کر لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کی خواہاں ہو جاتی تھیں اور کتنی ہی لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کے لیے بے قرار تھیں، مگر میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی نے شروع سے ہی میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میری شادی ان کی بھانجی کے ساتھ ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ امی اصولوں کی بہت پکی تھی، مگر کچھ بھی ہو جائے اپنی بات سے وہ پیچھے مڑنے والی نہیں تھی۔ یوں بھی ابو کے بعد امی نے ہی ہم لوگوں کو پالا پوسا تھا اور امی اس لحاظ سے کافی سخت مزاج بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اکیلے زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کیا تھا اور اس وجہ سے کرختگی ان کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے ہمیں بہت محنت سے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ ان کی میری ذات کے حوالے سے بہت سے خواب تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے
جب میرا ماسٹر کلیئر ہو گیا تھا اور میں ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا، کیونکہ میری تنخواہ کم تھی اور اس بڑھتی مہنگائی میں اس تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل تھا، مگر امی کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ باہر جانے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ یہاں پر میں رہ کر اپنی تمام ذمہ داریوں کو اچھے سے نہیں نبھا سکتا، مگر باہر جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں بھی ذہنی طور پہ بہت پریشان تھا، کیا کروں؟ وقت گزاری کے لیے میں نے فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا تھا اور پھر اس پر اپنی تصاویر اپلوڈ کرنے لگا تھا۔ انہی دنوں میری روزینہ نام کی ایک لڑکی سے بات ہوئی۔ وہ فرانس کی رہائشی تھی اور اس نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی ہوئی تھی۔ اس کے ہزاروں مداح تھے، وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس قدر حسین لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور میں نے اسے ٹیکسٹ میسج کیا اور پھر ہماری بات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اکثر رات کو میرے ساتھ دیر تک باتیں کرتی تھی۔ ہمارے بات کرنے کا دورانیہ بڑھتا گیا تھا، اور روزینہ کی والدہ پاکستان سے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر رہنے کے باوجود اسے اپنے ملک کی زبان آتی تھی۔ وہ میرے ساتھ اردو میں ہی بات کرتی تھی۔ اس کی اتنی صاف اور شستہ اردو تھی جسے سن کر میں حیران رہ جاتا تھا۔ اب ہمارے درمیان ویڈیو کال پر بھی بات ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے روزینہ میرے لیے اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میرے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل ہونے لگا، مگر میں اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ڈرتا تھا، اور مجھے اپنی مالی حیثیت کا اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ لڑکی ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ وہ بھلا مجھے جیسے انسان کو کیسے اپنا سکتی تھی؟ اور دوسری طرف مجھے امی کی ناراضگی کا بھی خدشہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں روزینہ سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا، روزینہ نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں اس کے پاس فرانس میں آ جاؤں اور اس کے پاپا کے ساتھ بزنس میں شریک ہو جاؤں، مگر یہ سن کر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں یہ بات اپنی امی کو بتا کر انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس شروع ہو گیا کہ روزینہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے خود کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے ہر بات کرنا آہستہ آہستہ کم کر دیا، مگر وہ مجھے ہزاروں میسج کرتی، مجھے روتے ہوئے کہتی کہ میں بدل گیا ہوں، اس سے بات نہیں کرتا، مگر میں دل پہ پتھر رکھ کر اس کے میسیجز کو نظر انداز کرتا رہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے بات کر کے مجھے اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہوگا، کیونکہ میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ جب بھی میں نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ مجھے کہنے لگی، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گے، میری کال نہیں اٹھاؤ گے، تو میں پاکستان میں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ محض بات کر رہی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس کے پاس تو میرا ایڈریس تک نہیں تھا۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ وہ گوگل سے میرا ایڈریس ٹریس کر کے یہاں تک پہنچ جائے گی، اور میرے گھر والے بھی اسے اپنا لیں گے۔ ایک طرف مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا تھا، تو دوسری طرف اپنی منگیتر کی بے بس آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی، اور خالہ کی بددعائیں، ان کی آہیں بار بار میرے کانوں میں گونجنے لگی، تو مجھے اس فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگتا تھا۔ پھر میں نے اپنے تمام خیالات کو جھٹک دیا، اور کل میرا روزینہ کے ساتھ سادگی سے نکاح تھا، مگر اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کے لیے منہ دکھائی کے لیے کچھ لے لیتا۔ میرے پاس جو بھی پیسے تھے وہ میں نے اپنی ماں کو دے دیے تھے، اور اب میرے پاس جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ان دنوں میری جاب سے بھی چھٹی ہو گئی تھی، اور میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ کمپنی بند ہو گئی، اور آج کل میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے میں گھر کا نظام چلانا بہت مشکل تھا، اس لیے اب روزینہ کے ساتھ میرا نکاح مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر رہا تھا۔ پھر نکاح کے بعد روزینہ کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور میرے دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، اچانک سے پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بجلی کو بھی اسی وقت جانا تھا۔ میں اونچی آواز میں بڑبڑایا تو روزینہ کی ہنسی کی آواز گونجی۔ میں پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ روزینہ سادگی میں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی اس کا حسن دمک رہا تھا۔ شاید محبت کو پا لینے کے احساس سے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ میں نے روزینہ کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے وہ کچھ بے چین سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے روزینہ سے اس کی بے چینی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اب وہ کبھی اپنے ہاتھ کو کھجا رہی تھی تو کبھی گردن کھجا رہی تھی، کبھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگتی تھی۔ اب وہ اتنی بے چینی محسوس کرنے لگی تھی کہ اس پر میری محبت اور جادو بھری باتیں بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے چین ہو رہی تھی۔
میں وابڈا والوں کو کوس رہا تھا کہ اتنی دیر گزر گئی تھی اور ابھی تک لائٹ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر میں روزینہ کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اب وہ بالکنی میں جہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ اب میں نے ایک دستی پنکھا لے لیا اور اسے اپنے ہاتھ سے جلانے لگا۔ اس سے روزینہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوئی تھی، مگر پھر بھی گرمی کی وجہ سے اس کا حشر نشر ہو گیا۔ وہ اے سی میں رہنے کی عادی تھی، اس نے تو گرمی کا موسم دیکھا تک نہیں تھا۔ آج پہلی بار جب وہ اس قدر کام والے کپڑے پہنے ہوئی تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، تو اس سے گرمی برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھے جا رہی تھی کہ کب تک لائٹ آئے گی، اور میں شرمندگی سے سر کھجا کر رہ جاتا اور پھر میں اسے لے کے چھت پر آ گیا۔ چھت پر فضا صحن کے مقابلے میں بہتر تھی۔ پوری رات ہم دونوں چھت پر کرسی پہ آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ مجھے اس رات کے یوں ہی بیت جانے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ روزینہ کے چہرے پر بھی عجیب سے ناقابل فہم تاثرات تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے فیصلے پہ پچھتا رہی ہو۔ اس قدر سردی اور گرمی برداشت کرنا اور ایسے ماحول میں رہنے کے بارے میں تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صبح کے قریب جب لائٹ آئی تو روزینہ پھر کمرے میں جا کر سو گئی۔ اب میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور میں ناشتہ کرنے کے بعد انٹرویو دینے کے لیے ایک آفس میں آ گیا۔ یوں بھی اب مجھ پر بیوی کی بھی ذمہ داری تھی۔ میں اس کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے نوکری پہلے سے بھی زیادہ شد و مت سے تلاش کرنے لگا۔ شام کو میں تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا۔ پورا دن خواری کاٹنے کے باوجود بھی مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ کافی سارے دن یوں ہی بیت گئے۔ روزانہ صبح گھر سے نکل کر کھڑا ہوتا اور شام تھکا ہارا گھر واپس آتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا روزینہ مجھ سے شکایت کرے گی، وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے گی، مگر اس کے چہرے پر تو گویا گلاب کھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں سے بھی احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں۔ یہاں آ کر اس نے اپنے ماں باپ سے بھی ایک دو بار فون پر بات کی تھی، اور مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ کیا میری محبت اس قدر زور آور تھی کہ وہ اپنے سگے ماں باپ کو بھول گئی تھی۔ یہی بات میں نے اسے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ امی ابو اس شادی کے خلاف تھے، وہ مجھے تم سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر ان کے پاس واپس آ جاؤں، مگر میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ اب آہستہ آہستہ گھر میں بھی تنگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ امی کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی، اور اب امی بھی جھنجھلائے ہوئے انداز میں مجھے کہنے لگیں کہ اپنی نوکری کا بندوبست کرو، ہم تو جیسے تیسے کر کے گزارا کر لیں گے، مگر تمہاری نئی نویلی بیوی وہ ان سادے کھانوں کی کہاں عادی ہوگی؟ تم تو اسے کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کر نہیں گئے، ایسا کب تک چلے گا؟ تمہاری بیوی کی ضروریات بھی ہیں، خواہشات ہیں، وہ بھلی لوگ کچھ کہتی نہیں ہے، کسی چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کرتی، مگر اس کے دل میں بھی طرح طرح کے ارمان ہوں گے۔ تم نے تو اسے ابھی تک اپنے شہر تک نہیں دکھایا، اس سے کہیں سیر و ویر کے لیے لے کر جاؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ سب کہاں سے کروں، جب تک آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور ابھی بھی مجھے کہاں نوکری مل رہی، میں کیا کروں آپ خود ہی بتائیں۔ مجھے میرے دروازے کے باہر سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر آیا تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں روزینہ ہماری باتیں نہ سن لی ہو، یقیناً یہ سب جان کر اسے اچھا نہیں لگے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو روزینہ اپنا بیگ کھولے کھڑی تھی، اور پھر اس نے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ یہ پیسے دیکھ کے میں ہکا پکا رہ گیا۔ تب وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی، میری چیز میں اور آپ کی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت کے لیے ان پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی نوکری نہیں ہے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، گھر بھی پیسوں کے بغیر نہیں چلتے۔ آنٹی بھی بہت پریشان ہے، اور آنٹی کو پریشان دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اس سب سے سخت شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے روزینہ کو پیسے واپس کرنا چاہے، مگر اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، اگر آپ کو اس کے علاوہ مزید چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، مجھے آپ کے کام کر کے خوشی ہوگی۔ اب یہ میرا بھی گھر ہے اور آپ کی ذمہ داریاں میری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ میں عجیب سے احساسات لیے کمرے سے باہر آیا تھا، اور پھر وہ پیسے میں نے امی کے حوالے کیے تاکہ گھر میں ضرورت کا سامان لا سکیں۔ اس دن میں روزینہ کو لے کے قریبی پارک میں گھمانے کے لیے چلا گیا۔ میرے پاس پھٹیچر بائک تھی جو چلتے چلتے کئی بار رک جاتی تھی، اور آج بھی سفر کے دوران کئی بار بائک رکی تو میں روزینہ کے سامنے سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر چھائی شرمندگی کے تاثرات دیکھے تو کھلکھلا کر ہنس پڑی
کہنے لگی آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سفر انجوائے کر رہی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ وہ ایسی تھی، ہر منفی بات میں بھی مثبت بات کا پہلو نکال دیا کرتی تھی۔ اس کی یہی عادت تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ اب جب میں گھر آیا تو راستے میں اس نے ایک جگہ پر واٹر پارک دیکھا اور جلدی سے مجھے بائک کے روکنے پر شور مچانے لگی۔ میں نے بائک روکی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بائک سے نیچے اتر گئی اور اس پارک کے پاس کھڑے ہو کر بچوں کی طرح خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، یہاں تو اتنا اچھا سوئمنگ پول ہے، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ مجھے سوئمنگ کرنے کی عادت ہے، یہاں پر میں اتنی گرمی سے مر رہی ہوتی ہوں، اب میں یہاں پر سوئمنگ کرنے کے لیے آیا کروں گی۔ اس کے چہرے پہ بچوں کی طرح اشتیاق دیکھ کر میں نے اسے زبردستی بائک پہ بٹھایا۔ آس پاس لوگ موجود تھے اور وہ حیران کن نظروں سے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا یہ چھوٹے علاقے کے لوگ تھے، ان کی سوچ بھی چھوٹی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر ان کے ذہن میں جس طرح کے خیالات آ سکتے تھے وہ ان کے بارے میں بہت اچھے سے آگاہ تھا۔ گھر آنے کے بعد جب روزینہ نے واٹر پارک پر جانے کی بات کی تو میں نے اسے سمجھایا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں سوئمنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میری بات روزینہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر کچھ دن کے بعد جب گرمی نے زور پکڑنا شروع کر دیا تو روزینہ مجھے کہنے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر سوئمنگ کروں۔ اس وقت تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ ایک بار چل کر تو دیکھیں، اگر وہاں پر کوئی ہوا تو میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اس قدر لجاجت سے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ واٹر پارک لے جانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور پھر وہاں جا کر وہ پانی میں کود گئی اور اس قدر خوشی سے وہ پانی میں نہا رہی تھی جیسے اسے اس سے زیادہ پسندیدہ کام اور کوئی نہ ہو، اور میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر لوگوں نے آنا شروع ہو گئے، میری بیوی کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ کی نگاہوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے روزینہ کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ فوراً سے باہر نکلو۔ باہر نکل کر میں نے اسے چادر اڑائی اور گھر لے آیا۔ امی نے جب روزینہ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تب میں نے نظریں چراتے ہوئے اسے کہا کہ روزینہ کو سوئمنگ کرنے کی عادت ہے، اس وجہ سے میں اسے قریبی واٹر پارک لے گیا تھا۔ امی کہنے لگی کہ ہاں تو بہو کو گرمی لگتی ہے، یہ ٹھنڈے علاقے سے آئی ہے، اسے لے جایا کرو۔ امی کی بات سن کے میں حیران رہ گیا ہوں۔ کہنے لگا کہ آج پہلی بار لے کر گیا ہوں مگر پچھتا رہا ہوں۔ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے اور وہ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نہیں جانتی کہ مجھے کتنی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ امی نے گویا ناک پر مکھی اڑاتے ہوئے کہا، لوگوں کو تو کام ہی باتیں کرنا ہے اور ہم دوسروں کی وجہ سے اپنی بہو کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے دور تو نہیں رکھ سکتے۔ تم اسے پارک میں لے جایا کرو اور اس کا خیال رکھا کرو۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن روزینہ مجھ سے ضد کرنا شروع ہو جاتی کہ میں اس پارک میں لے جاؤں اسے۔ انہی دنوں میری بھی کمپنی میں جاب لگ گئی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ یہ تنخواہ بھی معقول تھی، اور میں ان دنوں بہت پریشان تھا کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ بار بار روزینہ سے پیسے لینا مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا، مگر اب نوکری کی وجہ سے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب جب بھی میں آفس سے گھر واپس آتا تو روزینہ مجھے خوشی خوشی بتاتی کہ وہ زین کے ساتھ واٹر پارک میں گئی تھی اور آج اسے بہت مزہ آیا۔ وہ دونوں پارک میں کافی دیر تک نہاتے رہے اور اس کی بات سن کے میں مسکرا دیا کرتا تھا۔ زین میرا وہ بھائی تھا جو زنانہ مزاج رکھتا تھا، عورتوں والے کپڑے پہننا، عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا، عورتوں جیسا میک اپ کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ میں نے اسے غصے سے ڈانٹ ٹپٹ کر مار کر ہر طرح سے سدھارنے کی کوشش کی، مگر وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امی اس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتی تھی اور اس کا اسکول بھی اسی وجہ سے چھوٹ گیا تھا کیونکہ وہ کلاس میں بھی لڑکیوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا اور لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کئی لڑکے تو اسے بات بات پر مارتے پیٹتے بھی تھے۔ زین کا اسکول جانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس کے استاد بھی عجیب تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے تھے، اور جب بھی ایک دن اس نے روتے میں کہہ دیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اسکول نہیں جائے گا، پھر اس کے بعد اس نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ گھر رہ کے وہ اکثر امی اور بہنوں کی غیر موجودگی میں ان کے کپڑے پہن لیتا، چہرے پر میک اپ تھوپ لیتا۔ جب امی واپس گھر آتی تو اس کا حلیہ دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیتی تھی۔ ایک دن تو امی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، کہنے لگی نہ جانے میرے حصے میں اتنی آزمائشیں کیوں آ گئی ہیں، میرا بیٹا مرد ہو کر بھی عورتوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، پھر سب کے مذاق کا نشانہ بنتا ہے۔ میرا دل کٹ کے رہ جاتا، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی کو یہی تسلی دینا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو،
میں نے زین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ کوئی بات سننے پہ تیار ہی نہیں تھا۔ اب اس کی میری بیوی کے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی۔ اکثر وہ کمرے میں گھسا رہتا تھا اور میری بیوی کے کپڑے پہنتا، اس کا میک اپ بھی استعمال کرتا۔ میری امی اور بہنیں تو اسے ان چیزوں سے منع کرتی تھی مگر میری بیوی اس کے ساتھ بہت دوستی کرنے لگی اور وہ اس سے بالکل بھی نہیں روکتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ زین کو ٹوکا کرو مگر وہ مجھے کہتی کہ وہ بالکل بچوں جیسا ہے، مجھے اسے ٹوکنا منع کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تب میں خاموش ہو کر رہ جاتا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر بھی مطمئن ہو جاتا تھا کہ میری بیوی یہاں خوش ہے۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بننے لگی تھی۔ اکثر ہی وہ دونوں سوئمنگ پارک میں چلے جاتے۔ روزینہ سے میں کہتا کہ اگر وہ وہاں لوگ آئیں تو تم وہاں سے واپس آ جانا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں غلط نظر سے دیکھے۔ تم نہیں جانتی کہ یہاں کے لوگ بہت تنگ نظر ہیں۔ تب وہ کہہ دیتی کہ زین میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی جب میں دیکھتی ہوں وہاں پر رش بڑھنے لگا ہے تو میں زین کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا اور انہی دنوں دور پار کے رشتہ داروں میں شادی تھی۔ امی اور بہنیں تو شادی پر چلی گئی تھی مگر میری بیوی نے شادی پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی حالت پچھلے دنوں سے خراب تھی اور ویسے بھی اسے ان تقریبات میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار اماں اور بہنوں کے ساتھ ایک تقریب میں گئی تھی اور گھر آنے کے بعد وہ مسلسل اس بات پر پچھتاتی رہی کہ وہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے اور گھور رہے تھے۔ میں آئندہ کبھی بھی ایسی جگہ کسی پہ نہیں جاؤں گی۔ آج جب میں گھر آیا تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور یقیناً اس وقت میری بیوی واٹر پارک میں گئی ہوئی تھی۔ آج طبیعت خرابی کی وجہ سے میں آفس سے جلدی چھٹی کر کے گھر آ گیا تھا مگر مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ پورا گھر مجھے خاموشی میں ڈوبا ہوا ملے گا۔ میں تو یہ سمجھ کر گھر آیا تھا کہ روزینہ گھر پہ موجود ہوگی، اس کی ٹھنڈی چھاؤں جیسی قربت میں وقت گزار کر میری طبیعت اور موڈ بحال ہو جائے گا۔ مگر اب میرا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا، یقیناً وہ واٹر پارک میں ہی موجود تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ وہ دوپہر میں زین کے ساتھ واٹر پارک میں لازمی جایا کرتی تھی۔ اسے بلانے کی غرض سے میں گھر سے نکل آیا۔ جب میں واٹر پارک آیا تو یہ دیکھ کے میں ہکا بکا رہ گیا تھا کہ وہاں پر روزینہ اور زین دونوں موجود نہیں تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا روزینہ بھی میرے گھر والوں کے ساتھ شادی پر چلی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں روزینہ کے نمبر پر کال کرتا، وہاں پر کھڑے دو لڑکوں کی باتیں سن کر میں چونک اٹھا۔ وہ روزینہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ ہے اس عورت کا شوہر، اس جیسا گھٹیا اور بے غیرت انسان میں ہم نے نہیں دیکھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس نے اپنی بیوی کو آزادی دے رکھی ہے، وہ ایک عورت قابو میں نہیں کر پایا۔ اگر اس کی بیوی کو انسان قابو نہ کر پائے تو اسے جان چھڑا لینی چاہیے۔ یہ باتیں سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں ان دونوں لڑکوں کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ تب وہ نوجوان میرا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ یہ باتیں تو سب لوگ ہی کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر تمہاری بیوی کو تمہارے بھائی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تمہارا بھائی تمہاری بیوی کے ساتھ اس پارک میں نازیبا حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس قدر شرمناک حالت میں تھے کہ انہیں دیکھ کر ہم لوگ شرم سے پانی پانی ہو گئے، مگر ان دونوں کو حیا نہیں آئی۔ ہم دونوں نے انہیں گھسیٹ کر پانی سے باہر نکالا اور یہاں سے باہر نکال دیا۔ اب ہم تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے کیونکہ تم لوگ شریف لوگوں کے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تمہارا بھائی اور بیوی کے درمیان آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، مگر تم اس سب کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس سے بغیرتی برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے تو تمہاری بیوی یہاں پر بے لباس ہو کر سب لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی تھی، مگر وہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگ تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتے۔ اس سب کی باتیں سن کر میں شرمندگی سے سر جھکا کے رہ گیا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ روزینہ کو غلط نظر سے دیکھتے تھے، اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، اور روزینہ میرے سمجھانے کے باوجود بھی یہاں پر آ جاتی تھی، مگر اب جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے تھے وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نہ جانے روزینہ اور زین کے درمیان ایسا کیا ہو رہا تھا جو ان لوگوں کو اس قدر غصہ آ رہا تھا۔ سارا دن وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور وقت گزارتے تھے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ روزینہ اسے اپنا بھائی سمجھتی ہے جب بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے،
मगर मैं क्या जानता था कि दर पर्दा उन दोनों को आपस में ये ताल्लुक है। उन लड़कों ने मुझे कहा कि वो दोनों यहाँ से भागकर चले गए हैं, यकीनन वो घर में होंगे और रंगरलियां मना रहे होंगे। जब मैं घर आया तो घर में कोई भी नहीं था। अब मैं सख्त परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। रोजीना और जैन कहाँ हैं? मैं दोबारा घर से बाहर निकल आया, वाटर पार्क के पास आया तो कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। मैं एक अंदाजे के तहत वहां से चलने लगा और वहां से काफ़ी दूर एक छोटी सी नहर थी। अक्सर उस नहर की गरीब गुरबा औरतें जब पानी की कमी के मसले से दो चार होती तो कपड़े धोने के लिए उसी नहर पे आ जाती थी, और अक्सर लड़के नहाने के लिए भी उस नहर का रुख करते थे। ये सोचकर मैं भी वहां पर आ गया और तब मैंने देखा कि रोजीना और जैन दोनों नहर के किनारे पर मौजूद हैं। रोजीना ने अपने बाजू टांगों के गिर्द लपेटे हुए थे और सर रखकर बैठी हुई। मेरे भाई ने उसे अपने बाजू के घेरे में ले रखा था। वो उसे कह रहा था कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। इससे ज्यादा सुनना मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने भाई को गिरेबान से पकड़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। उसे घसीटते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने की? आखिर क्या किया है तुमने पार्क में जो सब लोग इस कदर गलत सलत बातें कर रहे हैं? ये सब देख के रोजीना बुरी तरह से बौखला गई थी। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। यकीनन अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से वो इस कदर परेशान हो गई थी। अब मैंने अपना रुख रोजीना की तरफ कर लिया और उसे कहने लगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने हद से गुजर जाओगी, तुम इतनी घटिया औरत होगी। मैं तो समझता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मगर मैं क्या जानता था कि तुम मेरे भाई पर डोरे डाल रही हो और उसी के साथ सरेआम बेहयाई फैलाती रहोगी और लोगों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका दोगी। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? क्यों तुमने लोगों की नजरों में मुझे शर्मिंदा करके रख दिया? क्या कर रहे थे तुम वहां पर जो सब लोग तुम्हारे बारे में इस कदर गलत बातें कर रहे हैं? और अब जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मैं कैसे झुठला सकता हूं? यकीनन तुम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ है। और तभी रोजीना जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाते हुए कहने लगी, बस कर दो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये सब गलत है, झूठ है। हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते। ये कह के वो जैन का हाथ पकड़कर वहां से चल पड़ी थी और मैं हैरत ज़दा सा आंखें फाड़े उसे देख रहा था। किस कदर दीदा दिलेरी से वो मेरे भाई का बाजू पकड़कर वहां से चलती थी। उसे एक पल के लिए भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो अपने शौहर के सामने ये क्या हरकत कर रही है। सब लोग उसके और भाई के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और वो उसका हाथ थामकर घर में चल पड़ी थी। मैं गुस्से से खौलते हुए जब घर आया तो घर में सब लोग मौजूद थे और रोजीना अपने कमरे में थी। मेरे चेहरे के तासुरात देख के अम्मी परेशान हो गई, कहने लगी, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? अम्मी की बात सुनकर हम दोनों हाथों में सर थाम के रह गए और जो कुछ मैंने सुना था अम्मी के गोश गुजार कर दिया। अम्मी भी हैरान परेशान थी, मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। तब उन्होंने कहा कि मैं रोजीना से पूछती हूँ आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अपने शौहर के होते हुए अपने देवर पर डोरे डालने की उसने हिम्मत कैसे की? जैन उस वक्त से घर से गायब था, न जाने वो कहाँ था। इस सब में रात हो गई थी। रोजीना ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। वो सबके पुकारने के बावजूद भी दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रही थी और जैन का भी कुछ पता नहीं था वो कहाँ पर है। अब की बार अम्मी मुझे रोते हुए कहने लगी कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो मेरा बेटा है, उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, किसी मसले से दो चार ना हो जाए। तब मैंने अम्मी से कहा कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसके बावजूद भी आपको उससे हमदर्दी है। अम्मी कहने लगी, तुमने लोगों की बातों में आकर अपने भाई को बुरी तरह से पीट डाला, अपनी बीवी पर इल्जामात की बौछार कर दी। आखिर उनसे पूछ तो लेते कि सच क्या है। मगर जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका था, मुझे यकीन था कि लोगों ने जो कुछ कहा था वो सच था। कितने घंटों की ख्वारी के बाद जब मैं घर वापस आया तो रोजीना ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। अब वो अम्मी के पास बैठी हुई थी और जैन, जो मुझे ढूंढने के बावजूद भी कहीं नहीं मिला था, वो भी अम्मी के साथ चारपाई पे बैठा हुआ नजर आया। तो मैं एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। मेरे खौफनाक तेवर देखकर अम्मी कहने लगी कि चुप करके बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। रोजीना, तुम खुद इससे बताओ कि क्या हुआ था। रोजीना ने मुझे देख के मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो मुझसे सख्त नाराज थी और ये देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
ایک تو اس نے غلط کیا اور اوپر سے وہی غصہ دکھا رہی۔ تب امی نے اسے ٹوکا اور کہنے لگیں کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر غصے میں اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس بات کو بھول جاؤ، اس کی جگہ پر کوئی بھی مرد ہوتا تو ایسا ہی کرتا، تم اسے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ تب روزینہ نے کہا کہ آج جب وہ واٹر پارک میں موجود تھی، وہاں پر کچھ لڑکے آ گئے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور وہ حد سے بڑھنے لگے۔ ایسے میں زین نے اس کی مدد کی، اس نے روزینہ کو ان لوگوں سے بچایا، انہیں دھمکیاں دی کہ اگر دوبارہ انہوں نے روزینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ جیل میں لوگوں کو بند کروا دے گا۔ انہوں نے زین کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ اسے مارا بھی، اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل کر نہر کی طرف چلے گئے تھے۔ انہی لڑکوں نے مجھے میرے بھائی کے خلاف بھڑکایا تھا تاکہ میں زین کی بات پر یقین نہ کروں اور یہ سمجھوں کہ وہ دونوں اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اب مجھے شرمندگی کے احساس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں کیسے بے وقوف بن گیا۔ میں ان مردوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی اپنی معصوم اور پاک باز بیوی کے اوپر شک کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ویسا کچھ کر ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، شک کیا۔ میں نے روزینہ سے معافی مانگی، زین کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد روزینہ نے بھی واٹر پارک میں جانے سے توبہ کر لی تھی، اور پھر ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو تب امی نے مجھے کہا کہ آج روزینہ کے امی ابو کی کال آئی تھی اور میری بھی روزینہ نے ان سے بات کروائی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے تمہیں بھی داماد کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تم دونوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، اب تمہیں بھی روزینہ کے ساتھ وہاں پر جانا ہے، اس کا کوئی اور بیٹا نہیں ہے، اس وجہ سے تم ہی ان کے ساتھ مل کر ان کا کاروبار سنبھالو گے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا تو امی کہنے لگیں کہ تمہارے سامنے اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل ہے اور میری زندگی بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی گزری ہے، کس طرح میں نے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ترستے ہوئے زندگی گزاری، کس قدر مشکل سے میں نے حالات کا مقابلہ کیا۔ اب اگر قدرت تمہیں موقع دے رہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو سنوار سکو اور ہمارے لیے بھی آسانیاں مہیا کر سکو تو تمہیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ روزینہ بھی کہنے لگی کہ وہ صرف میرے ماں باپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ماں باپ بھی ہیں اور وہ بہت چاہت سے آپ کو بلا رہے ہیں۔ امی کے سمجھانے بجھانے پر پھر میں نے روزینہ کے ساتھ فرانس آ گیا۔ میں دل میں ہزاروں خدشات لے کر وہاں آیا تھا، مگر روزینہ کے ماں باپ سے مل کر میرے تمام خدشات ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا تھا اور مجھے روزینہ کو الگ رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی تحفے میں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دونوں کی ذاتی زندگی ہے جو کہیں ہم لوگوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو، تم دونوں جیسے چاہو، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ روزانہ شام کو آفس آنے کے بعد میں روزینہ کو لے کر اس سے پیرنٹس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ دن پر لگا کر رو رہے تھے، میرے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میری خالہ کی بیٹی کا بھی ایک اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا تھا، اس کی شادی بہت امیر گھرانے میں ہوئی تھی، وہ لوگ بہت اچھے تھے اور بہت چاہت سے اس کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ اس کی شادی کی خوشی کی وجہ سے خالہ نے امی کے ساتھ تمام ناراضگیوں کو بھلا دیا تھا اور وہ آخری کانٹا جو میرے دل میں تھا وہ بھی نکل گیا تھا۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، اب اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی سے بھی نواز دیا ہے اور اب 2 سال کے بعد میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہوں۔